بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ٹیپو سلطان کا قصہ لائے ہیں۔ سلطان کی تعلیم ایک بہترین مسلمان عالم سید غوث الدین کی نگرانی میں ہوئی۔ انہوں نے فلسفہ، فقہ، حساب شمار اور جیومیٹری میں اعلیٰ سند حاصل کی۔ ٹیپو سلطان کو اپنے باپ کی موت کے بعد میسور ریاست کے بادشاہ بنایا گیا۔ وہ ایک تاجدار اور بہادر حکمران تھے جو اپنی عوام کے لیے عدل و انصاف کی فراہمی کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے آزادی کی خواہش رکھی اور انہوں نے میسور کو انگریز حکومت سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ ٹیپو سلطان کے دورہ بحرین سے انگلینڈ کے خلاف تعلقات کا آغاز ہوا، جہاں وہ فرانسیسی اور عثمانی سلطنت کی مدد سے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کا کام کیا۔ ان کی حکمرانی کے دوران ٹیپو سلطان نے ایک خود مختار فوجی تنظیم بنائی جسے ٹیپو کی فوج کہا جاتا تھا۔ وہ بمبئی کے بحری قوتوں کے ساتھ تجارتی سلسلہ بنانے کی کوشش کی اور وہاں تجارت کے لیے بنیادی امکانات بنائے۔ 1799 عیسوی میں برطانویوں نے ٹیپو سلطان کی میسور پر حملہ کیا اور میسور ریاست کو غلام بنا دیا۔ ٹیپو سلطان نے اس جنگ میں بہت بہادری سے لڑائی کی، مگر انہوں نے شہیدی کی۔ ان کی شہادت کے بعد انہوں نے تاریخ میں ایک مقام حاصل کر لیا ہے اور وہ ایک مقامی قومی ہیرو بن گئے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی زندگی اور جدوجہد نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی آزادی خواہش کو اور اپنے عوام کو آباد کرنے کی خواہش کو نمٹایا۔ ٹیپو سلطان کا حکومتی دور میسور ریاست کی تاریخی خلافتوں میں ایک روشن، دانشور، عدل و انصاف پسند اور جدوجہدی شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی ٹیپو سلطان کی باتیں اور کردار تاریخی حقیقتوں کی روشنی میں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی قومیت کی خواہش کو زندہ رکھا اور آزادی کی ترقی کے لیے جنگ کی۔ ان کی جدوجہد اور قربانیوں کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم ان کے لیے احترام اور شکر گزار ہو سکیں۔ ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں وہ اقدامات اٹھائے جو ان کی شہرت بڑھا دیا اور ان کو مشہور بنایا۔ ان کا تعلق فرانسیسی اور عثمانی سلطنتوں سے بہت قریب تھا۔ انہوں نے نیپولین بوناپارٹ کی فرانسیسی حکومت کی حمایت حاصل کی اور عثمانی سلطنت کے ساتھ تعاون کیا۔ ٹیپو سلطان نے ایک خود مختار فوجی تنظیم بنائی جو ٹیپو کی فوج کہلاتی تھی۔ یہ فوج عظیم قوت رکھتی تھی جو ان کے حکومتی دور میں میسور ریاست کے مضبوطی دیتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج میں تجدیدی نظام عسکری کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی تجربات کو متحد کیا اور نئے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا۔ انہوں نے بمبئی کو اپنی تجارتی مرکز بنانے کی کوشش کی اور وہاں تجارتی بنیادیں رکھیں۔ انہوں نے اقتصادی ترقی کے لیے منصوبوں کو مد نظر رکھا جو تجارتی سلسلے کو بہتر بناتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے حکومتی دور میں میسور سیاسی اصلاحات بھی کی۔ وہ عدل و انصاف کی فراہمی کو توثیق دیتے رہے اور غریبوں کی سہولتوں کو مد نظر رکھتے رہے۔ انہوں نے مختلف سوشل ویلفیئر منصوبوں کی بھی بنیادیں رکھیں جو عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ ٹیپو سلطان کی زندگی اور جدوجہد کے بارے میں اہم کتابیں اور مصنفین موجود ہیں جو ان کی خدمات کو بیان کرتی ہیں۔ انہوں نے میسور ریاست کو بڑی ترقی دی اور ان کی شہادت کے بعد بھی وہ ایک قومی ہیرو بنے رہے ہیں جن کو لوگ آج بھی عزیز سمجھتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کو دینی احساس بھی بہت بلند تھا اور انہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے اقدامات کیے۔ وہ اپنی حکومت کے دوران مسجدوں کی تعمیر، مدارس اور اسلامی تعلیم کی فراہمی پر توجہ دیتے رہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی اور ان کے عبادت گھروں کی حمایت کی۔
ٹیپو سلطان کا فنون حرب کے لیے بے خاص تاثر تھا۔ وہ ایک بہترین تاکتیکی جنگجو تھے اور انہوں نے حدیث روزمرہ کو استعمال کرتے ہوئے نئے ساز و سامان، ہتھیاروں اور فوجی تربیت کی تشکیل دی۔ انہوں نے تاجروی نظاموں کو بہتر کیا اور جدید ہتھیاروں کی تیاری میں مدد کی۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت پر علمی، سیاسی، فکری اور فنونی پہلو بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے متنازع مضامین میں لکھا، اشعار کیے اور خطوط کھینچے۔ ان کی علمی تحصیلات کے ذریعے وہ بہت سے علوم میں ماہر بنے اور انہوں نے تاریخ، علوم حیات، جغرافیہ، فلسفہ اور ادب کے شعبوں میں اپنی تحقیقات بھی کی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کو بھارتی تاریخ میں ایک قومی ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے مسلمان کی آزادی کی خواہش کو زندہ رکھا اور میسور ریاست کی ترویج کی اور ترقی میں اپنا نقصان نہیں بھولا۔ ان کے جدوجہد اور قربانیوں کو یاد رکھنا اہم ہے تاکہ ہم ان کے عظیم کاموں کو سر جھکا سکیں اور ان کے لیے احترام اور قدر کا اظہار کر سکیں۔ تو ناظرین، آپ کو ٹیپو سلطان کی خصوصیات کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر اسٹوری آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔